سکھر پولیس کے مطابق IBA یونیورسٹی سکھر کے اسسٹنٹ کنٹرولر اشتیاق میمن گھر میں مردہ پائے گئے ہیں۔ اشتیاق میمن کی 2 بہنیں بھی گھر میں بے ہوش ملی ہیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اشتیاق میمن کے رشتہ داروں نے ان کا فون اٹینڈ نہ ہونے پر گھر کا دروازہ توڑا، جس پر اشتیاق میمن کی لاش ملی۔ پولیس نے بتایا ہے کہ واقعے کی تفتیش جاری ہے۔ بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز یاسر فاروقی سے۔ یاسر، کیا اب تک کی تفتیش میں سامنے آیا ہے؟ فیملی ذرائع کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، سکھر پولیس کے مطابق IBA یونیورسٹی سکھر کے اسسٹنٹ کنٹرولر امتحانات اشتیاق میمن پولیسرال طور پر اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں، جبکہ ان کی 2 بہنیں گھر میں بے ہوشی کی حالت میں ملی ہیں۔ اشتیاق میمن کے رشتہ داروں نے مسلسل فون اٹینڈ نہ کرنے پہ گھر کا دروازہ توڑا تو ان کی لاش ملی، جبکہ بہنیں جو ہے بے ہوشی میں پائی گئیں، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اشتیاق میمن کا جو تعلق ہے وہ شکارپور کے علاقے مدیجی سے ہے۔ تینوں بہن بھائی جاب کے حوالے سے سکھر سوسائٹی میں اکیلے رہتے تھے۔ پولیس حکام کے مطابق واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ پوسٹ مارٹم سے قبل کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا یاسر فاروقی، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ ابھی آپ کو بتائیں، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 2024 کا صدر مملکت کے دستخطوں کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ایکٹ کو سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی ایکٹ 2024 کہا جائے گا، جو فوری نافذ العمل ہوگا۔ پہلے سے غیر رجسٹرڈ مدارس کو اس ایکٹ کے تحت 6 ماہ میں رجسٹر کرانا ہوگا۔ اس ایکٹ کے نفاذ کے بعد قائم مدرسے کو 1 سال کے اندر رجسٹر کرانا ہوگا۔ 1 سے زیادہ کیمپس رکھنے والے مدرسے کو صرف 1 رجسٹریشن کی ضرورت ہوگی۔ ہر دینی مدرسے کو تعلیمی سرگرمیوں کی سالانہ رپورٹ رجسٹرار کے پاس جمع کرانی ہوگی۔ ہر دینی مدرسے کو اپنے حسابات کا آڈٹ کرانے کے لیے ایک آڈیٹر مقرر کرنا ہوگا۔ ہر مدرسے کو آڈٹ رپورٹ کی ایک کاپی رجسٹرار کے پاس جمع کرانی ہوگی۔ کوئی مدرسہ ایسی تعلیم یا ادب کی اشاعت نہیں کرے گا جو فرقہ واریت اور مذہبی منافرت پھیلائے۔ ہر دینی مدرسہ وسائل کے مطابق اپنے نصاب میں بنیادی جدید مضامین شامل کرے گا۔ اس ایکٹ پر رجسٹرڈ مدرسے کو کسی دوسرے قانون کے تحت رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ رہنما JUIF حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ مدارس بل پر دستخط کرنے سے دینی حلقوں میں صدر مملکت کے وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی بھی ثابت ہو گئی ہے۔ بل پر دستخط کرنے پر صدر مملکت آصف علی زرداری کے مشکور ہیں۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ مدارس رجسٹریشن پر صدارتی آرڈیننس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا۔ اب مدارس وزارت تعلیم اور سوسائٹیز ایکٹ دونوں میں رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ 7 مہینوں میں 10 ملکوں سے ہو کر آنے والا غیر ملکی سائیکل سوار جوڑا پاکستان میں لٹ گیا۔ پولینڈ کے شہری اور اس کے دوست کو سندھ میں سجاول کے علاقے میں لوٹ لیا گیا۔ ملزمان غیر ملکی جوڑے سے موبائل فون اور قیمتی اشیاء چھین کر لے گئے۔ دونوں سائیکل سوار سندھ کے تاریخی مقامات کے دورے پر تھے۔ انہیں بدین سجاول بائی پاس کے قریب 3 موٹر سائیکل سواروں نے لوٹا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ 7 مہینوں میں 10 ملکوں سے ہو کر آنے والا غیر ملکی سائیکل سوار جوڑا پاکستان میں لٹ گیا۔ پولینڈ کے شہری اور اس کی دوست کو سندھ میں سجاول کے علاقے میں لوٹ لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے FBI کے کرپٹ ہونے کا اعتراف کر لیا ہے۔ تمام جماعتوں سے سیاسی اختلاف ایک طرف رکھ کر میثاق معیشت کرنے کی اپیل کر دی۔ کمالیہ میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ مانتا ہوں FBI کرپٹ ہے، لوگوں کو ہراساں بھی کرتا ہے، لوگوں کو تبدیل کر رہے ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی قابل ہو FBI میں نہیں رہے گا۔ سیگمنٹس ایسے ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے ان کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ ایوری سنگل سیگمنٹ ان دس کنٹری ول ہیو ٹو کنٹریبیوٹ۔ اس میں جو سب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ آپ کا ادارہ بڑا کرپٹ ہے، یہ آپ کا ادارہ جو ہے ہراسمنٹ کرتا ہے، وہ سب باتیں درست ہیں۔ جو لوگ ہیں ان کو جو بدل رہے ہیں اور ہم بدل چکے ہیں کہ جن لوگوں کی انٹیگریٹی نہیں ہے، دے مائٹ بی دا موسٹ کمپیٹنٹ پیپل، دے ول ناٹ اسٹے ان دا اتھارٹی۔ اب مجھے نہیں پتا یہاں کوئی پاسکو کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں۔ سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے یہ۔ آئی ایم شیور کہ جتنا یہ شرح سود کم ہوتی جائے گی اور انشاءاللہ سنگل ڈیجٹ کی طرف جائے گی، کہ جو میں نے پچھلے 6 مہینے کے اہداف دیکھے ہیں، رائس ایکسپورٹ ول ایکسیڈ $5 بلین۔ پچھلے سال 30.2 بلین ڈالر کی ترسیلات تھیں جو ہمیں ریمیٹنسز آئیں۔ اس وقت جو 6 مہینے میں آلریڈی ہو چکا ہے تو انشاءاللہ دس ول کراس $35 بلین دس ایئر۔ یہ جو فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے۔ اور میں سب کو یہی کہوں گا کہ ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن ملک کی خاطر یہ جو چارٹر آف اکانومی کی بات ہوتی ہے اور چیزوں کی بات ہوتی ہے، اس میں 3 4 5 چیزیں ایسی ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں۔
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل کی اصل طاقت مسلم حکمرانوں کی بے حسی ہے۔ اسلام آباد میں غزہ مارچ سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جیل میں ڈالنے اور جیل سے نکلنے کے لیے بھی امریکہ کی مدد مانگتی ہیں۔ جو اسرائیل کو حاصل ہے وہ طاقت مسلم ممالک کی بے حسی ہے، ان کی خاموشی ہے۔ کوئی بھی حکمران اس طرح کا سامنے نہیں آتا جو ان ممالک میں رہنے والے لوگ ہیں جو بہت اپنے آپ کو خادم بھی قرار دیتے ہوں کہ وہ تحفظ کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوں۔ امریکی غلامی میں کبھی بھی ہمیں سرخروئی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کیسا ملک ہے کہ حکومتیں ہٹانی ہوں تو امریکہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے۔ ایک طرف آزادی کی بات کرتے ہیں، غلامی سے نجات کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف امریکہ کی مدد بھی مانگتے ہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ جیل سے عمران خان صاحب یہ اعلان کریں کہ ہم حماس کی حمایت کرتے ہیں اور اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں، اور اسرائیل کو اگر سپورٹ امریکہ کر رہا ہے تو عمران خان صاحب یہ بھی بیان جاری کریں کہ جو غزہ کے بچوں کا قاتل ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ضلع کرم میں امن و امان اور ٹل پارا چنار مرکزی شاہراہ کی بندش سے متعلق برانڈ جرگہ منگل کو دوبارہ ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر کرم کے مطابق ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ فریقین 15 دن میں اسلحہ جمع کرانے کا طریقہ کار طے کریں گے۔ شاہراہ کی بندش سے اپر کرم کے 100 سے زائد علاقوں کا 3 ماہ سے ملک بھر سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ کھانے پینے کا ذخیرہ ختم ہوئے کئی دن گزر چکے ہیں۔ اسپتالوں میں دواؤں کی قلت مریضوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں 130 افراد کی جانیں چلی گئی ہیں۔ پارا چنار کے عوام سے یکجہتی کے لیے پشاور، لاہور، کراچی اور مظفر آباد سمیت مختلف شہروں میں احتجاجی دھرنے جاری ہیں۔ ضلع کرم میں 2.5 ماہ سے شاہراہوں کی بندش کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ اس وقت ہمارے نمائندے علی افضل افضال پارا چنار پریس کلب کے سامنے موجود ہیں، وہ ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی علی افضل۔ ضلع کرم میں طویل عرصے سے راستوں کی بندش اور بدامنی کے واقعات کے خلاف دھرنوں کا سلسلہ جاری ہے۔ پارا چنار پریس کلب کے باہر سلطان، گوساڑ اور لوور کرم کے علاقے بگن میں قبائل احتجاج کر رہے ہیں، اور ضلع کرم میں بدامنی کے واقعات، راستوں کی بندش اور دکانوں اور گھروں کو نقصان پہنچنے کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اور حکومت سے ان واقعات میں ملوث افراد کو سزا دینے اور متاثرین کی امداد کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پارا چنار واقعے کے خلاف کراچی شہر میں 12 مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ دھرنوں کے باعث ٹریفک روانی شدید متاثر، شہریوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ کراچی پولیس چیف اور کمشنر کراچی بھی مذاکرات کے لیے نمائش شرنگی پہنچے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز کراچی دانیال سید۔ جی بالکل، پارا چنار میں پیش آنے والے واقعات کے خلاف مذہبی جماعت کی جانب سے 24 دسمبر کو نمائش چورنگی پر دھرنے کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے بعد 26 دسمبر سے یہ دھرنے کراچی شہر کے مختلف مقامات پر پھیل چکے ہیں۔ 12 مقامات پر اس وقت بھی جو ہے دھرنا دیا جا رہا ہے، جس کے باعث ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ کچھ دیر قبل ایڈیشنل آئی جی کراچی ضلع انتظامیہ کے ساتھ نمائش چورنگی پہنچے، ملاقات بھی کی علماء کرام سے، جس میں شہر میں ان دھرنوں کے باعث جو ٹریفک روانی متاثر ہو رہی ہے اس حوالے سے علماء کرام سے اپیل کی پولیس حکام نے کہ ان دھرنوں کو مخصوص کیا جائے۔ ڈگ روڈ کے مقام پر اور قائد آباد کے مقام کے اوپر بدترین ٹریفک جام ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو سخت ذہنی اذیت کا سامنا ہے۔ جی سندھ حکومت نے کرم واقعے پر احتجاج کرنے والوں کو پریس کلب کے باہر یا کسی بھی میدان میں سہولت کی پیشکش کر دی۔ ترجمان حکومت سندھ سعدیہ جاوید نے کہا کہ احتجاج کرنے والے کراچی کے شہریوں کی تکلیف کو سمجھیں، شہری راستے بند ہونے پر شدید پریشان ہیں۔ سعدیہ جاوید نے کہا کہ کرم واقعے پر جرگہ یہ بھی فیصلہ کر چکا ہے کہ کراچی کا احتجاج اب ختم کرنا چاہیے۔ جماعت اسلامی بلوچستان کے زیر اہتمام کوئٹہ کے گرینڈ جرگے میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے رہنماؤں نے صوبے میں بدامنی، اغوا برائے تاوان اور کرپشن سمیت دیگر درپیش مسائل پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کو عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جرگے میں سیاسی جماعتوں نے عوامی آگہی کے لیے صوبے بھر میں جرگے منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ جرگے میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت قبائلی شخصیات نے شرکت کی۔ برطانیہ میں نئے برس کا آغاز ٹھٹھرتے ہوئے ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برطانیہ کے بیشتر حصوں میں نیو ایئر کے موقع پر بارش اور برفباری ہوگی۔ اندازہ ہے کہ 70 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سرد ہوائیں چلیں گی۔ منگل سے شمالی انگلینڈ، ناردرن آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے بعض حصوں کے لیے محکمہ موسمیات نے یلو وارننگ جاری کر دی۔ سال نو پر ملک بھر میں مسافروں کو سرد موسم کے باعث مشکلات کا سامنا رہے گا۔ منگل کو مغربی اسکاٹ لینڈ میں 5.5 انچ تک بارش ہونے اور سیلاب کا خدشہ ہے۔ لندن میں ویکینڈ اور آئندہ ہفتے کے آغاز پر برف پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
اسرائیلی وزیر اعظم نیتن کو پروسٹیٹ انفیکشن کے باعث اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ڈاکٹرز نے انہیں پروسٹیٹ نکلوانے کا مشورہ دیا ہے۔ اندازہ ہے کہ نیتن کو سرجری کے لیے کئی دن اسپتال میں رکھا جائے گا۔ علاج کی وجہ سے نیتن کے خلاف جاری کرپشن کیس کی سماعت منسوخ کر دی گئی ہے۔ سال 2024 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں سیاسی مقدمات کی بھرمار رہی۔ چیف جسٹس عامر فاروق سمیت دیگر ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے ان کے خلاف سوشل میڈیا کیمپینز چلائے گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 میں سے 6 ججز نے عدالتی امور میں انٹیلیجنس اہلکاروں کی مداخلت پر سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز کو دباؤ میں لانے کے لیے آرسینک پاؤڈر والے دھمکی آمیز خطوط بھی ملے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کڑی تنقید کے باوجود انہیں ریلیف بھی اسی عدالت سے ملا۔ اویس یوسفزئی کی رپورٹ دیکھیے۔ بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے عدالتی ریلیف حاصل کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس برس سینکڑوں آئینی درخواستیں یا اپیلیں دائر ہوئیں، جن پر عدالت نے فیصلے جاری کیے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس سے بری کر کے خصوصی عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ توشہ خانہ 1 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزائیں معطل، جبکہ بلغاری سیٹ والے توشہ خانہ 2 اور 190 ملین پاؤنڈ کیسز میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دوران ٹرائل ضمانتیں منظور ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی کو مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر نااہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز کے بعد لاپتہ شاعر احمد فرحاد، بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا سمیت 95 لاپتہ بلوچ سٹوڈنٹس میں سے 91 کو بازیاب کرایا گیا۔ بلوچ مسنگ سٹوڈنٹس کیس میں عدالتی حکم پر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ عدالت میں پیش ہوئے۔ لاپتہ افراد کیسز کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار آفریدی نظر بندی کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ اور ایس ایس پی اسلام آباد کو 4 ماہ قید اور جرمانوں کی سزا سنائی گئی۔ پیمرا کی جانب سے عدالتی رپورٹنگ پر پابندی کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر عدالتی کارروائی رپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی۔ آڈیو لیکس کیس میں ٹیلی کام کمپنیز کو صارفین کے فون ریکارڈنگ نہ کرنے کے احکامات دیے گئے۔ رواں برس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے بڑھا کر 12 کر دی گئی ہے۔ اویس یوسفزئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ چھوٹی کشتی سے انگلستان عبور کرنے کی کوشش میں 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ فرینچ حکام کے مطابق صبح 6 بجے سنگاتے کھلائس کے قریب کشتی میں سوار ہونے کی کوشش میں کچھ لوگ پانی میں گر گئے۔ 3 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا۔ شدید ٹھنڈے پانی میں 3 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ مزید 45 افراد کو ساحل پر ہی طبی امداد دی گئی۔ نیشنل ویمن باسکٹ بال چیمپئن شپ میں دفاعی چیمپئن پاکستان باپٹا اور پاکستان آرمی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ دونوں ٹیمز کے درمیان فیصلہ کن معرکہ کل کھیلا جائے گا۔ لاہور میں جاری ایونٹ میں اتوار کو دونوں سیمی فائنلز کھیلے گئے۔ پہلے سیمی فائنلز میں واپڈا نے لاہور کو 65-33 کے اسکور سے شکست دے دی۔ واپڈا کی حجاب فاطمہ نے 24 اور کائنات ظفر نے 13 پوائنٹس بنائے۔ دوسرے سیمی فائنل میں آرمی نے کراچی کو 19 کے مقابلے میں 59 پوائنٹ سے مات دی۔ فاتح ٹیم کی عائشہ دلشاد نے 20 اور زوبیہ شہناز نے 10 پوائنٹس اسکور کیے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان فیصلہ کن معرکہ کل کھیلا جائے گا۔ لاہور میں کھیلی جانے والی لاہور اوپن پولو چیمپئن شپ ماسٹرز نیو ایج نے جیت لی۔ فائنل میں ایف جی دین پولو کی ٹیم کو 4 کے مقابلے میں 5 گول سے شکست دی۔ لاہور پولو کلب کے زیر اہتمام ایبک پولو گراؤنڈ میں لاہور اوپن پولو چیمپئن شپ کے فائنل میں ماسٹرز نیو ایج اور ایف جی دین پولو کی ٹیموں کے درمیان سخت مقابلہ ہوا۔ فیصلہ کن مارکے کو دیکھنے کے لیے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ سنسنی خیز مقابلے میں ماسٹرز نیو ایج نے ایف جی دین پولو کو 5-4 کے اسکور سے شکست دی۔ فاتح ٹیم کی جانب سے لاؤ ابی لینڈا اور علمان جلیل اعظم نے 2-2 اور بلال حئی نے 1 گول اسکور کیا۔ ایف جی دین پولو کی طرف سے راجہ میکائل سمی اور ثاقب خان خاکوانی نے 2-2 گول بنائے۔ 7 ماہ میں 10 ملکوں سے پاکستان آ کر سندھ میں لٹنے والے سائیکل سوار غیر ملکیوں کے واقعے کا سندھ حکومت نے نوٹس لے لیا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ نے ایس ایس پی سجاول سے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ حکم دیا ہے کہ ڈاکوؤں کی گرفتاری کے لیے فوری کارروائی کی جائے۔